آج ہم ایک ایسی شخصیت کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو پاکستانی سیاست و معاشرت پر کافی حد تک چھائی رہی ہیں، عمران خان۔ ہمارے سامنے ایک کتاب کے کچھ حصے ہیں۔ عنوان ہے عمران خان کی تشریح، اساطیر، اسکینڈل اور ریاستی ناکامی۔ اب دیکھیں، اس کتاب کا مصنف ایک بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے مسائل کا حل نہیں، بلکہ خود ان مسائل کی جڑ ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد صرف یہ خلاصہ کرنا نہیں کہ کتاب کیا کہتی ہے، بلکہ اس دعوے کی تہہ تک جانا ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مصنف کے مطابق وہ کون سا بیانیہ تھا جس نے حقیقت پر پردہ ڈالے رکھا۔ تو چلیں اس بیانیے کو پرت پرت کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شروعات کرتے ہیں اس تقدس کے حالے سے جس کا ذکر کتاب کے شروع میں ہی کیا گیا ہے۔ جی، اور یہیں سے مصنف اپنی پوری دلیل کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس کا نقطۂ آغاز ہی ایک آپ کہہ لیں حیران کن تضاد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عام طور پر سیاست دانوں کے اسکینڈل ان کے کریئر کو تباہ کر دیتے ہیں، لیکن عمران خان کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ مطلب سنگین ترین ذاتی نوعیت کے تناظرات بھی ان کے عوامی امیج کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکے۔ مصنف اسے ایک مصنوعی تقدس کا حالہ کہتا ہے، یعنی ایک ایسی حفاظتی ڈھال تھی جسے حقائق چھید نہیں پاتے تھے۔ اور یہیں سے اصل سوال جنم لیتا ہے کہ مصنف کے مطابق آخر یہ حالہ اتنا مضبوط کیوں تھا؟ ٹھیک ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ کتاب میں کچھ مخصوص ذاتی تنازعات کا ذکر بھی ہے، جیسے شادی شدہ خاتون سے تعلقات اور پھر شادی، ایک مبینہ بیٹی سے متعلق غیر ملکی عدالت کا فیصلہ، اور وزارت عظمیٰ کے دوران سامنے آنے والی کچھ متنازعہ آڈیوز۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کسی اور سیاستدان کے لیے کیریئر ختم کرنے کو کافی تھی، لیکن ان کا یہ تقدس کا غلاف کبھی نہیں پھٹا۔ وہ مخالفوں پر تو تنقید کرتے رہے، مگر اپنی ذات پر اٹھنے والے سوالات کو ہمیشہ نظر انداز کر گئے۔ بالکل، لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف اس کا کریڈٹ عمران خان کی ہوشیاری کو نہیں دیتا، بلکہ اس کا تجزیہ معاشرے کی نفسیات سے جوڑتا ہے۔ وہ کتاب میں ایک جگہ لکھتا ہے، ہم حقیقت سے زیادہ بیانیے پر یقین رکھنے والی قوم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیانیہ اتنا طاقتور ہو کہ وہ ایک عقیدے جیسا بن جائے تو پھر ٹھوس ثبوت اور حقائق بے معنی ہو جاتے ہیں۔ مصنف کے مطابق عمران خان کی مقبولیت کی عمارت اسی بیانیے پر کھڑی تھی جس نے ان کی ذاتی زندگی اور عوامی شخصیت کے درمیان ایک ایسی دیوار بنا دی تھی جسے کوئی سکینڈل پار نہیں کر سکا۔ لیکن ایک منٹ، ان کے حامی تو یہ دلیل دیں گے کہ یہ سب ان کے ذاتی معاملات تھے، ان کا عوامی خدمت سے کیا تعلق؟ کیا کتاب اس نقطے پر بات کرتی ہے کہ ذاتی کردار اور عوامی ذمہ داریوں کے درمیان کوئی تعلق ہوتا ہے یا نہیں؟ بہت اہم سوال ہے، اور مصنف اس دلیل کو براہ راست چیلنج کرتا ہے۔ اس کا موقف ہے کہ یہ معاملات صرف ذاتی نہیں تھے، کیونکہ عمران خان کی پوری سیاست ہی اخلاقیات، دیانتداری اور اسلامی اصولوں پر مبنی تھی۔ جب آپ خود کو اخلاقیات کا چیمپئن بنا کے پیش کریں تو پھر آپ کی ذاتی زندگی بھی عوامی جانچ پڑتال کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ مصنف کے مطابق یہاں تضاد یہ تھا کہ وہ دوسروں کے لیے جو اخلاقی معیار مقرر کر رہے تھے وہ خود ان پر لاگو نہیں ہوتے تھے، اور یہی وہ ہولہ تھا جو اس تضاد کو چھپاتا رہا۔ تو یہ شخصیت کے گرد بنے گئے بیانیے کی بات ہوئی، لیکن مصنف دلیل دیتا ہے کہ یہ حقیقت کو نظر انداز کرنے والا اثر صرف ذاتی زندگی تک محدود نہیں تھا۔ یہی چیز ان کی حکومتی کارکردگی پر بھی لاگو ہوتی تھی۔ معیشت کے معاملے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ جی، مصنف کے مطابق یہ بیانیہ ایک آپ کہہ لیں ایک حقیقت کو مسخ کرنے والے میدان کی طرح کام کرتا تھا جو گورننس پر بھی چھایا ہوا تھا۔ کتاب میں ان کے معاشی دور کو پاکستان کی تاریخ کے مشکل ترین ادوار میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ اس میں کچھ ٹھوس نکات اٹھائے گئے ہیں۔ ملکی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لینا، معیشت کی شرح نمو کا تقریباً 0 ہو جانا، مہنگائی کا کئی دہائیوں کا ریکارڈ توڑنا، اور IMF کے ساتھ ایک ایسے معاہدے پر مجبور ہونا جسے مصنف بدترین معاشی پسپائی کا نام دیتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ اعداد و شمار تو سب کے سامنے تھے، لیکن بیانیہ یہ تھا کہ پچھلی حکومتیں ملک کو دیوالیہ کر گئی تھیں اور وہ اسے بچا رہے ہیں۔ لیکن یہ دلیل تو آج بھی دی جاتی ہے کہ انہیں معیشت ورثے میں ہی خراب ملی تھی اور پھر کووڈ آ گیا۔ کیا مصنف ان عوامل کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتا ہے؟
نہیں، وہ انہیں تسلیم کرتا ہے، لیکن اس کا پلٹا سوال یہ ہے کہ اگر معیشت خراب تھی تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ کتاب کا دعویٰ ہے کہ ان کی معاشی ٹیم بار بار تبدیل ہوتی رہی، کوئی طویل مدتی پالیسی نہیں بن سکی، اور قرضوں کا بڑا حصہ پرانے قرضوں کی ادائیگی یا بجٹ خسارہ پورا کرنے میں چلا گیا، کوئی بڑا ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ اچھا، خارجہ پالیسی کے محاذ پر بھی مصنف سخت تنقید کرتا ہے۔ اس کے مطابق کئی اہم دوست ممالک سے تعلقات میں سرد مہری آئی اور کشمیر جیسے مسئلے پر سوائے جذباتی تقاریر کے کوئی ٹھوس سفارتی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ٹھیک ہے، وفاقی حکومت کی کارکردگی پر تو بہت بحث ہوتی ہے، لیکن کتاب خیبر پختونخوا پر بہت زور دیتی ہے، جہاں ان کی جماعت 10 سال تک حکومت میں رہی۔ مصنف اسے ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر کیوں پیش کرتا ہے؟ بالکل، اور یہ کتاب کا ایک بہت مضبوط نقطہ ہے۔ مصنف کے مطابق وفاق میں آنے سے پہلے ان کے پاس اپنی قابلیت ثابت کرنے کے لیے ایک پورا صوبہ تھا۔ 10 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے۔ مصنف اسے ایگزیبٹ اے کہتا ہے، یعنی سب سے بڑا ثبوت۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اس ٹیسٹ کیس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ ناکامی تو ایک بڑا الزام ہے۔ کیا کتاب کوئی مخصوص مثالیں دیتی ہے؟ مثلاً ان کے بڑے منصوبوں جیسے بلین ٹری سونامی یا صحت کارڈ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کیا مصنف ان کامیابیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے یا ان کا کوئی دوسرا رخ دکھاتا ہے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں مصنف گہرائی میں جاتا ہے۔ وہ ان منصوبوں کو تسلیم کرتا ہے، لیکن ان پر سوال اٹھاتا ہے۔ مثلاً وہ صحت کارڈ کو ایک اچھا منصوبہ مانتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے سرکاری ہاسپٹلوں کا نظام مزید تباہ ہو گیا، کیونکہ فنڈز پرائیویٹ سیکٹر کو منتقل ہو گئے۔ اوہ، اچھا۔ بلین ٹری سونامی پر وہ ماحولیاتی ماہرین کے حوالے سے لکھتا ہے کہ اس کے دعووں کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن اس سے بڑھ کر وہ تعلیم، پینے کے صاف پانی اور پولیس اصلاحات جیسے شعبوں کی بات کرتا ہے۔ مصنف کے مطابق پشاور کا BRT منصوبہ کئی سال کی تاخیر اور بجٹ میں کئی گنا اضافے کے بعد مکمل ہوا اور صوبے پر قرضوں کا بوجھ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اس کا کلیدی نقطہ یہ ہے کہ ان 10 سالہ ناکامیوں پر قومی سطح پر کبھی بات ہی نہیں ہونے دی گئی، کیونکہ سارا بیانیہ وفاقی حکومت اور مخالفین کے خلاف مرکوز رکھا گیا۔ تو مصنف کا استدلال یہ ہے کہ جو طرز حکمرانی KP میں نظر آیا، یعنی بڑے دعوے، ادھوری کارکردگی اور نتائج کو چھپانے والا مضبوط بیانیہ، وہی ماڈل پھر وفاق میں بھی دہرایا گیا۔ بالکل یہی۔ وہ اسے ایک پیٹرن یا ایک مستقل طرز عمل کے طور پر پیش کرتا ہے، اور پھر وہ اس سوال کی طرف آتا ہے کہ یہ کارکردگی ایسی کیوں تھی۔ اس کا جواب وہ ٹیم کے انتخاب اور فیصلے کرنے کے انداز میں تلاش کرتا ہے۔ اور ٹیم کے حوالے سے کتاب لٹے سیاست دانوں یعنی الیکٹیبلز کا ذکر کرتی ہے۔ یہ تو ایک خلاف تضاد ہے، کیونکہ ان کی پوری سیاست کا نعرہ ہی پرانے اسٹیٹس کو کے سیاست دانوں کے خلاف تھا۔ تو پھر وہ خود انہی لوگوں پر انحصار کیوں کر رہے تھے؟ مصنف اسی تضاد کو نمایاں کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جو لوگ کل تک ملک کی خرابی کی جڑ تھے، انہیں الیکٹیبلز کہہ کر نہ صرف پارٹی میں شامل کیا گیا بلکہ اہم ترین عہدے بھی دیے گئے۔ یہی لوگ ان کی حکومت کی ریڑھ کی ہڈی تھے، لیکن جیسے ہی حالات بدلے اور ان لوگوں نے ساتھ چھوڑا تو انہیں فوراً غدار اور بے ضمیر قرار دے دیا گیا، اور ساری ناکامی کا ملبہ ان پر ڈال کر خود کو بری الذمہ قرار دے دیا گیا۔ مصنف کے مطابق یہ بھی اسی پیٹرن کا حصہ تھا، کامیابی کا صحرا خود لینا اور ناکامی کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دینا۔ ٹھیک ہے، ٹیم کا انتخاب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے بعد کتاب ایک ایسا دعویٰ کرتی ہے جو واقعی چونکا دینے والا ہے، اور وہ ہے ریاستی فیصلے کرنے کا طریقہ کار۔ یہ ایک بہت ہی سنگین الزام ہے۔ بلا شبہ یہ شاید اس کتاب کا سب سے دھماکہ خیز دعویٰ ہے۔ مصنف کا الزام ہے کہ ملک کے بڑے فیصلے جیسے اہم عہدوں پر تقرریاں یا معاشی پالیسیاں وہ کابینہ، پارلیمنٹ یا ٹھوس ڈیٹا کے بنیاد پر نہیں ہوتے تھے۔ اس کے بجائے کتاب دعویٰ کرتی ہے کہ یہ فیصلے نجومیوں، تہمات اور کچھ غیر سیاسی خانگی شخصیات کے اثر کے تحت کیے جاتے تھے۔ ایک منٹ رکیں، یہ ایک غیر معمولی دعویٰ ہے۔ کیا مصنف اس کے لیے کوئی ثبوت پیش کرتا ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جو اگر ثابت نہ ہو تو پوری کتاب کی ساخت کو متاثر کر سکتی ہے۔ مطلب کسی لیڈر کا روحانی ہونا ایک بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ ایک ایٹمی طاقت کے فیصلے نجومیوں سے پوچھ کر ہوتے تھے، یہ بالکل دوسری بات ہے۔
آپ کا سوال بالکل درست ہے اور یہی کسی بھی قاری کے ذہن میں آئے گا۔ مصنف اس دعوے کی بنیاد مبینہ طور پر سابق کابینہ اراکین اور بیوروکریٹس کے انٹرویوز پر رکھتا ہے جن کے نام ظاہر نہیں کیے گئے۔ وہ کچھ واقعات کا حوالہ دیتا ہے جہاں اہم اجلاسوں کے اوقات یا فیصلوں کو مبینہ طور پر مناسب وقت کے انتظار میں روکا یا تبدیل کیا گیا۔ مصنف اسے یوں بیان کرتا ہے کہ ایک ایٹمی ملک کا مستقبل بنی گالا کے اندھیرے کمروں میں طے کیا جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے ان دعووں کی تصدیق کرنا مشکل ہے، لیکن مصنف انہیں اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ جب فیصلہ سازی کا عمل اتنا غیر منطقی اور غیر شفاف ہو تو پھر ریاست کے اداروں کا کمزور ہونا اور پالیسیوں کا ناکام ہونا لازمی ہے۔ اور اگر فیصلے اس طرح ہو رہے تھے تو کتاب کے مطابق اس سے کرپشن کا دروازہ بھی کھلتا ہے، جو کہ ستم ظریفی ہے، کیونکہ ان کا سب سے بڑا نعرہ ہی کرپشن کا خاتمہ اور دیانتدار قیادت تھا۔ کتاب اس حوالے سے کیا الزامات لگاتی ہے؟ جی، مصنف اسی ستم ظریفی کو اپنی دلیل کا مرکزی نقطہ بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس دیانت کو برانڈ بنا کر پیش کیا گیا، اسی دور حکومت میں کرپشن کے بڑے سکینڈل سامنے آئے۔ کتاب میں توشہ خانہ کیس، سائفر کا مبینہ ذاتی سیاسی فائدے کے لیے استعمال، 190 ملین پاؤنڈ کا سکینڈل اور کچھ مخصوص کاروباری شخصیات کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچانے کے الزامات کا تفصیل سے ذکر ہے۔ مصنف یہ سوال نہیں پوچھتا کہ وہ دیانتدار ہیں یا نہیں، بلکہ وہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ تمام الزامات اور واقعات ایک دیانتدار قیادت کی تصویر سے مطابقت رکھتے ہیں؟ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑیں، ذاتی زندگی کے تضادات، خیبر پختونخوا میں 10 سالہ کارکردگی، وفاقی سطح پر معاشی اور خارجی ناکامیاں، سیاسی ساتھیوں کے حوالے سے موقع پرستی، فیصلہ سازی کا پر اسرار انداز اور آخر میں کرپشن کے سنگین الزامات، تو مصنف کا بنیادی مقدمہ کیا بنتا ہے؟ بنیادی مقدمہ یہ بنتا ہے کہ عمران خان کی سیاست کی بنیاد ٹھوس کارکردگی یا اصولوں پر نہیں، بلکہ ایک انتہائی طاقتور اور جذباتی بیانیے پر تھی۔ ایک ایسا بیانیہ جس نے ایک مسیحا کا تاثر پیدا کیا جو ہر غلطی اور ہر ناکامی سے مبرہ ہے۔ مصنف کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ جھوٹ، انتقام، خود پسندی اور توہم پرستی کے امتزاج نے اس ملک کو ہر سطح پر ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اور اس کے نزدیک عمران خان مسائل کی جڑ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے پاکستانی سیاست میں عدم برداشت، غیر سنجیدگی اور اداروں سے ٹکراؤ کے کلچر کو فروغ دیا، جس کے اثرات شاید آنے والے کئی سالوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ تو اس کتاب کے مطابق عمران خان کی کہانی صرف ایک سیاستدان کے عروج و زوال کی کہانی نہیں، بلکہ یہ اس بات کی کہانی ہے کہ کس طرح ایک مضبوط بیانیہ حقائق، ریکارڈ اور ثبوتوں پر غالب آ سکتا ہے۔ مصنف کا پیغام واضح ہے، جب تک قوم بیانیے کے سحر سے نکل کر کارکردگی کو پیمانہ نہیں بنائے گی، تب تک حقیقی تبدیلی ناممکن ہے۔ بالکل، اور یہ تجزیہ ہمیں ایک بڑے اور شاید زیادہ پریشان کن سوال پر لا کر چھوڑتا ہے جو صرف پاکستان یا عمران خان تک محدود نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں وہ کون سے حالات ہوتے ہیں جب ایک لیڈر کا تاثر، اس کی شخصیت کا کرشمہ ٹھوس حقیقت پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ شخصیت پرستی اور بیانیے کی سیاست ایک عالمی رجحان بن چکا ہے، جہاں سچائی اکثر سب سے مقبول نعرے کے پیچھے دب جاتی ہے۔ اور یہ سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے۔ اگر ایک بیانیہ اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ وہ معیشت کے اعداد و شمار، گورننس کے ریکارڈ اور سنگین الزامات کو بھی لوگوں کی نظر میں بے وقت کر دے، تو پھر عوام اور لیڈر کے درمیان رشتے کی نوعیت کیا رہ جاتی ہے؟ اور شاید سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے، وہ کون سا واقعہ یا بحران ہوتا ہے جب حقیقت آخرکار ایک مضبوط سے مضبوط بیانیے کی دیوار کو توڑ کر سب کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔